روشن ہو جائے گی۔ میں نے آغاز کر دیا ہے، آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ بلد کی، لا اقسم بہذا البلد، حبیب ہم اس زمین کی قسم نہ کھاتے۔ توجہ فرمانی ہے، بس 3 یا 4 منٹ آپ کے لینے ہیں، اس کے بعد 2 جملے فضائل کے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے والفجر واللیال عشر والشفع والوتر، قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ کرو، والعصر زمانے کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اتنی قسمیں جو اٹھا رہا ہے اللہ۔ اللہ کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اور تم قسم اٹھاتے ہو تو اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ دوسرے کو یقین آ جائے۔ اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ مانتے ہو مانو، نہیں مانتے بھاڑ میں جاؤ، اللہ کو فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ اللہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ اس چیز کی عظمت بتا سکے۔ شاباش شاباش، جتنا بول پڑے ہو میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ اس چیز کی عظمت بیان کر سکے۔ اس وقت تو موضوع میرا یہ نہیں ہے، رکتا تو بہت دیر ہو جائے گی اسی بات پہ کہ اللہ نے کس کس چیز کی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن اس وقت یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا لا اقسم بہذا البلد، حبیب میں اس زمین کی قسم نہ اٹھاتا۔ پروردگار کیوں اٹھا رہا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اٹھا رہا ہوں مصطفیٰ تو اس پہ چلتا ہے۔ مصطفیٰ تو اس زمین پہ چلتا ہے، اس لیے میں اس زمین کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے قدموں کی عظمت یہ ہے، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کی عظمت یہ ہے جس زمین پہ آ جائیں، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، وہ زمین تو لائق قسم ہو جائے، اور جس ابو طالب کے سینے پہ مصطفیٰ کھیلا ہو وہ لائق قسم نہ ہوگا۔ اگلی بات اس سے بڑی ہے، اللہ نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس لیے بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ ایک باپ اس زمین پہ رہتا ہے، ایک بیٹا اس زمین پہ رہتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اللہ کس باپ اور بیٹے کی قسم کھا رہا ہے۔ اس وقت 3 باپ اور 3 بیٹے مشہور ہیں، ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو جہل اور اس کا بیٹا، ابو طالب اور اس کا بیٹا۔ جزاک اللہ۔ جتنا اس رات کے یہ جب چاند چڑھتا ہے، یہ قانون بشریت ہے، جیسے جیسے چاند چڑھتا ہے انسان کا دماغ سوتا ہے، لیکن یہ واحد ذکر علی کا معجزہ ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے ذکر میں اس کی یقیناً توجہ میری طرف ہے۔ مجھے بار بار آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں، اور یاد رکھیں میرے بچے، یاد رکھیں یہ جو نعرہ حیدری اور نعرہ صلوات ہم لگاتے ہیں اس میں راز ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ذاکر کی، یہ کسی خطیب کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ نعرہ صلوات لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں جنہیں مانتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور جملہ اس سے بڑا ہے، اور نعرہ حیدری لگا کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں جسے مان رہے ہیں مرد میدان ہے، بھگوڑا نہیں ہے۔ مرد میدان ہے، بھگوڑا نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ آمادہ ہیں مولا کی حدیثیں سننے کے لیے، میرے مولا فرماتے ہیں خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم تمہیں مجلس میں بلا لیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ زمانے کی آوارہ گردیوں سے بچا کے ہم تمہیں اپنے ذکر میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی بہادری اور دلیری نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آ گئے ہیں، یہ مولا کا شکریہ ادا کرنے والی بات ہے۔ دوسری امام نے کہا اس سے زیادہ بات یہ وزنی ہے کہ گھر جا کے اپنی ماں کو سلام کیا کرو جس نے تمہیں حلال زادہ پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں حلال زادہ پیدا۔ میں آ گیا موضوع پہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل۔ مولوی ابو طالب کے ایمان پہ بات کر رہا ہے، مجھے ایمان ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں احسان گنوانا چاہتا ہوں۔
ابو طالب کے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ابو طالب کے احسان بتایا کرو، ایمان نہیں۔ جس کا بیٹا خود کل ایمان ہو اس کے ایمان بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا احسان دنیا کو بتانا۔ پہلا احسان آیت آ گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب قرابت داروں کو بلاؤ۔ قبلہ قرابت داروں کی بات کر رہے تھے، قرابت داروں کو بلاؤ۔ 40 قرابت دار بلا لیے نبی نے، ابو طالب کی حویلی، اسلام کا پیغام۔ اللہ کہہ رہا ہے قرابت داروں کو بلا، میرے اسلام کی تبلیغ کر۔ گھر اللہ کے رسول نے ابو طالب کا چنا، فاطمہ بنت حسن کے ہاتھ کی روٹیاں انتظام علی نے کیا۔ 10 سال کا بچہ، رسول غار حرا سے اتر رہے تھے، اترتے اترتے نبی نے کہا یا علی دعوت کا انتظام کرو۔ 10 سال کے بچے کو میں کہوں نا دعوت کا انتظام کرو، پلٹ کے کہے گا پیسے دیجئے۔ تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، علی نے ایک دفعہ بھی رسول سے پلٹ کے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو 10 سال کا ہوں، کیسے انتظام کروں، کیوں کر انتظام کروں، پیسے تو دیجئے۔ علی نے ایک بھنی ہوئی بکری کی ٹانگ اور کچھ روٹیاں لا کے رسول کے سامنے رکھ دیں۔ رسول نے اس میں سے ایک نوالا چکھا، رسول کی برکت سے 40 لوگ آئے، کھا کے چلے گئے۔ ایک دو لمحوں کی زحمت ہے، خدا کی قسم۔ کہنے لگے دیکھا مصطفیٰ کا جادو، دیکھا ہماری خوراک ایک سالم بکرا کھا جاتے تھے، وہ ایک ٹانگ پہ 40 بھگتا دیے، ایک ران پہ 40 بندے بھگتا دیے۔ اٹھو اٹھو ہم نہیں سنتے۔ دوسرا دن ہوا، پھر انتظام علی نے کیا۔ علی بھی تو جانتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے، لازمی نہیں ہوتا ہر بات پہ زور لگایا جائے۔ میں آپ کے سامنے جملہ بیان کر رہا ہوں، تاریخی جملہ آپ کے حوالے۔ تیسرا دن، تیسری موقع، تیسری رات، تیسری دعوت۔ آ گئے سب، جیسے ہی پہنچے کھانا کھایا، پھر اٹھنے لگے۔ ابو طالب نے ابو لہب کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا اور کہنے لگے آج جو میرا بھتیجا نہیں، آج جو میرا سید، میرا سردار رسول کہہ رہا ہے وہ سن کے جا۔ ابھی تو ابو طالب نے اعلان ہی نہیں کیا، جو اعلان سے پہلے مصطفیٰ کو رسول مانے، مولوی اس کے ایمان کی بات کر رہا ہے، مولوی اس کے ایمان کی بات کر رہا۔ اب طریقہ یہ ہوا، اعلان ہو گیا۔ پہلا اعلان نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ نہ محمد الرسول اللہ نہ علی ولی اللہ، دین آیا درجہ بدرجہ۔ رسول نے کہا آج لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، اور جو آج میری بات کی تائید کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ 10 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، جو آنکھ آپ کی طرف اٹھے گی اسے توڑ دوں گا، جو کلائی آپ کی طرف اٹھے گی اسے توڑ دوں گا۔ یہ کہنا تھا، رسول نے علی کا ماتھا چوما، تبلیغ شروع کر دی۔ مصطفیٰ نے 40 برس کے اعلان رسالت کے بعد نبی مکے کی گلیوں میں تبلیغ رسالت۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کتنا علی آپ کے دلوں میں بستا ہے، جس دل میں علی بستے ہوگے جملہ برداشت کرنا۔ تاریخ کہتی ہے ایسے میں رسول اللہ صبح کو نکلتے اور اعلان کرتے ہوئے جاتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پشت پہ ابو طالب جیسا شیر موجود تھا، عرب والوں کی جرت نہیں تھی کہ کسی طریقے سے آ کے ابو طالب کے بھتیجے کا محاصرہ کرتے، ابو طالب کے بیٹے کو روک لیتے۔ تاریخ نے یہ لکھا، انہوں نے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگے جیسے ہی ابو طالب کا بھتیجا آئے تم نے ایسا کرنا ہے، پتھر اٹھانے ہیں، پتھر اٹھا کے مصطفیٰ کو مارنے ہیں۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، پتھر اٹھا کے مصطفیٰ کو مارنے شروع کیے۔ سر سے لے کے پیر تک میرا اور آپ کا نبی لہو میں ڈوبا ہوا گھر کی طرف واپس پلٹ
بیٹھ رہا تھا، راستے میں ابو طالب نظر آئے. جیسے ہی ابو طالب نظر آئے کہنے لگے بھتیجے کیا ہوا؟ کہنے لگے چچا میں جا رہا تھا تبلیغ کر رہا تھا، بچوں نے پتھر مارے، ابو طالب نے کلائی پکڑی، ہر ایک عرب والوں کے گھر میں، مکے والوں کے گھر میں جا کے ایک ایک کا دروازہ بجایا، تمہارے بچوں نے میرے بچے کو مارا، تمہارے بچوں نے میرے بچے کو مارا. سارے یہ کہتے ہیں ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مصطفیٰ کی کلائی پکڑی، واپس آئے، سامنے دیکھا 10 برس کا ایک بچہ سامنے کھڑا تھا. آواز دی یا علی یا علی. جی بابا آج سے بھائی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے بابا جیسے آپ کا حکم ہو گیا. علی نے نہج البلاغہ میں کہا میں رسول کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. صبح نمودار ہوئی، مصطفیٰ نکلے تبلیغ کرنے کے لیے. کافروں کے بچوں نے دیکھا کہ نبی آ گیا ہے، انہوں نے پتھر اٹھائے. جیسے ہی پتھر اٹھائے ادھر علی پیچھے چل رہے تھے، کھجور کھاتے تھے، گٹھلی جیب میں رکھ لیتے تھے. اچانک علی نے دیکھا کسی نے پتھر اٹھا کے مصطفیٰ کی طرف پھینکنا چاہا. علی نے گٹھلی کھجور کی نکالی، کسی کے ہاتھ پہ لگی کلائی ٹوٹی، آنکھ پہ لگی آنکھ پھوٹی، ناک پہ لگی ناک پھوٹی، گردن پہ لگی گردن ٹوٹی. سارے روتے دھوتے اپنے گھروں میں پہنچے. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں. مولا کی خیرات دیکھیے گا. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تاریخی جملہ. سارے روتے دھوتے اپنے گھروں میں آئے. آگے پورے مکے میں ایک اعلان ہو رہا تھا. جو ماں پوچھتی کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا؟ آواز آتی علی نے مارا، 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 علی نے مارا. سارے اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونے لے کے ابو طالب کی حویلی کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بچے نے یہ کیا کیا؟ ہمارے بچوں کو مارا ہے. ابو طالب نے کہا بچوں کا معاملہ ہے، بچے جانے. ایسے نہیں مل کے یک زبان حیدری. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اجازت ہے قبلہ؟ بچوں کا معاملہ ہے، بچے جانے. یہ ابو طالب کے احسانات ہے دنیا کہاں کہاں بھلا سکتی ہے. وہ مکہ، وہ ابتدا، آگے منزل تک. بڑے ہی عزتدار ذاکر مولا کے مدح خان قبلہ غلام رضا جھنڈوی صاحب، مولا ان کا سایہ سلامت رکھے. زیادہ زحمت نہیں لینی لیکن بات مکمل کرنی ہے. وہ ابتدا، راضی ہے نا؟ سارے راضی بیٹھے ہیں. وہ پہلا دن مکے میں، وہ ابو طالب کے بیٹے کی نصرت. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. مصطفیٰ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس نے میری توحید منوائی ہے. جب تو صحیح 1.25 لاکھ کا مجمع ہوگا، یہی مکہ ہوگا. تیرا پہلا اور آخری حج ہوگا، پہلا اور آخری حج. ہو سکتا فضائل پہ بات ختم ہو جائے، زیادہ لمبی کرنے کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج کیا نبی نے، ایک ہی حج کیا، وہی پہلا وہی آخری. 11 ہجری چل پڑے نبی. 70,000 لوگ نبی کے ساتھ تھے. باقی جو تھے 50 سے 60,000 کی تعداد مورخین نے لکھی ہے، وہ گرد و نواح سے لوگ آئے ہوئے تھے. لکھا یہ مورخین نے، سینٹر چوک آیا مقام حجفہ. جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا. میں بہت جلدی کر رہا ہوں. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. سینٹر میں 70 اونٹوں کے پلان جوڑ کے ممبر تیار ہوا. ممبر کا تیار ہونا تھا. 2.25 گھنٹے مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا خطبہ دیا. جتنے بول پڑے ہو تمہارا شکر گزار ہوں، جتنے علی کے چاہنے والے ہو. 2.25 گھنٹے مجمع بٹھا کے مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا خطبہ دیا. آپ نے صرف یہی سنا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. 2.25 گھنٹے تقریر کی ہے، علی منوایا ہے. 2.25 گھنٹے تقریر میں مصطفیٰ نے کہا سنو. اب پتہ نہیں آپ جملے کیسے سماعت فرمائیں گے، بس صدقہ محمد والے بیٹے کو سنو.
میں نے تمہیں آدم کا بتایا تم نے دیکھا نہیں مانا. ایسا ہی ہے نا, ہم نے سب نے رسول اللہ کے کہنے پہ آدم کو مانا ہے, ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. کہنے لگے نوح کو دیکھا نہیں مانا, ابراہیم کو دیکھا نہیں مانا, موسیٰ کو دیکھا نہیں مانا, عیسیٰ کو دیکھا نہیں مانا. 1.25 لاکھ انبیاء ہیں, ہر ایک کا نام نہیں اٹھا سکتا. قرآن نے بھی نبیوں کا نام نہیں لیا. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث لکھی ہے جو وہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں نماز کا بتایا تم نے پڑھی, میں نے روزے کا بتایا تم نے رکھا, میں نے جہاد کا بتایا تم نے جیسے تیسے کیا, میں نے تمہیں زکوٰۃ کا کہا تم نے دی, میں نے تمہیں آدم کا بتایا تم نے دیکھا نہیں مانا, میں نے تمہیں نوح کا بتایا دیکھا نہیں مانا, میں نے ابراہیم کا بتایا دیکھا نہیں مانا, میں نے موسیٰ کا بتایا دیکھا نہیں مانا, میں نے عیسیٰ کا بتایا دیکھا نہیں مانا. لو آج جو بتاتا رہا ہوں وہ دکھانے لگا ہوں. جس نے آدم کو دیکھنا والی کو دیکھے, نوح کو دیکھنا والی کو دیکھے, ابراہیم کو دیکھنا والی کو دیکھے. کیوں نہ ہو, نبی نے کہا 23 انبیاء کی صفات علی کے چہرے سے دکھائی دیتی ہے. اتنے انبیاء جس کے چہرے سے نظر آئے اسی چہرے کو زیب دیتا ہے کہ وہ وجہ اللہ ہو. اسی چہرے بالکل منزل کے قریب لے آیا ہوں آپ کو. اسی چہرے کو دیکھنا عبادت ہوگا. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. رسول اللہ نے کہا یا علی انت مثل کعبہ, تیری مثال کعبے کی مثال ہے. یا علی انت مثل کعبہ, تیری مثال کعبے کی مثال ہے. مصطفیٰ کہہ رہے کیوں؟ خدا تمہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے لے کے جائے تو دیکھنا, کچھ لوگ وہاں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ طواف میں مصروف ہوتے ہیں, کچھ وہاں بیٹھے ہوئے صرف کعبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جا کے ان حاجیوں کا شانہ ہلا کے کہنا یار یہاں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, تم آئے اللہ کے گھر میں, روزہ کیوں نہیں رکھ رہے, یہاں آئے تم اللہ کے گھر میں, طواف کیوں نہیں کر رہے, قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے. کہیں گے خاموش ہو جا, تجھے نہیں پتا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. رسول کہہ رہے یا علی انت مثل کعبہ, تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں کیوں مماثلت کی ہے رسول نے. رسول اللہ نے کہا یا علی امت میں تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے جہاں قبلہ باد چھوڑ کے گئے ہیں, اس لیے تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب تیرے پاس آئیں گے, سب تیرے پاس آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا, آپ کو پتہ ہے نا ابرہا کا جب لشکر آیا تھا تو ابابیلوں نے پتھر برسائے تھے, پتھر کا عذاب آیا تھا نا کعبے کے دشمن کے لیے. علی کے دشمن کے لیے بھی وہی عذاب چنا گیا جو کعبے کے دشمن کے لیے آیا ہے. میں کیا کروں, یہ کیسی باتیں آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں. علی کے دشمن کے لیے بھی وہی عذاب آیا جو کعبے کے دشمن کے لیے عذاب آیا. اور اب تیسرا جملہ سنو جس کے لیے ساری محنت کر آیا ہوں. رسول نے کہا یا علی کعبے کا دشمن بھی حرام زادہ, تیرا دشمن بھی حرام زادہ. کعبے کا دشمن بھی حرام زادہ, تیرا دشمن بھی حرام زادہ. بھائی بات ختم ہو گئی. مصطفیٰ نے کہا مان لو اسے, میرے بعد یہ تمہارا مولا ہے. 1.25 لاکھ ترک سے حدیث آئی ہے, کوئی انکار نہیں کر سکا اس حدیث کا. معنی بدلتے پھرتے ہیں, انکار کسی سے نہیں بن پڑا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. معنی بدلے, مولا کے معنی دوست ہیں. معنی بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آ گیا جس کا رسول اللہ کو انتظار تھا. بات ختم, منزل سے قریب. بالکل آخری بات, اگر آپ سب کی توجہ میری طرف ہے, بالکل آخری بات. تقریب کار آگے بڑھا, حارث ابن نعمان فہری. میں نے لفظ تقریب کار استعمال کیا ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے سہولت کار تھے اور انہوں نے اکسایا تھا کہ جب تک مصطفیٰ ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. اسی لیے آپ کو امت مرحومہ کہتے ہیں کیونکہ آپ پر عذاب نہیں آئے گا نبی کی وجہ سے, ورنہ اتنے اچھے کوئی کردار نہیں ہے اس امت کے.
बड़ी बड़ी चहेती उम्मतें गुजरी हैं। इसीलिए उम्मत मरहूमा कहते हैं कि नबी की मौजूदगी की वजह से इस उम्मत पे अजाब नहीं आएगा। मैं जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। उसको यही पता था जब अबू जहल ने कुरान की तौहीन की थी कि ये क्या पढ़ रहे हो, तो अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा था। तो अल्लाह ने अजाब न भेज के अल्लाह के रसूल को बताया था, मुस्तफ़ा मैंने इसलिए अजाब नहीं भेजा कि तू मौजूद था, तेरी मौजूदगी में मैं अजाब नहीं भेज सकता। उसको पता था कि नबी की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा, इसीलिए तो सीना चौड़ा करके आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहने लगा था, अगर अपनी तरफ से अली को मौला बनाया है तो फिर तुम पे अजाब आए। जिसकी वजह से बख्शे जा रहे हैं उसी के लिए कह रहा है अली की दुश्मनी में कि तुम पे अजाब आए, और अगर अल्लाह की तरफ से तो मुझ पे अजाब आए। ये कह के पलटा था, घोड़े पे था, घोड़े पे कह के पलटा था। अल्लाह ने उन अबाबील में से एक अबाबील को वापस बुलाया था कि तू अभी इंतजार कर, तुझे किसी और मौके पे जाना है। साला साइलुम बेअज़ाब वाक़े, सूरह वाक़िया यहाँ से शुरू हो रहा है कि अल्लाह ने कहा, एक सवाली ने अजाब का सवाल तलब किया, हमने अजाब भेजा, वही परिंदा वापस चला, छोटा सा परिंदा कंकर लिए हुए। हारिस इब्न नुमान फाहरी के सर में कंकर आके लगा, सर में आया, शिकम को चीरा, घोड़े को चीरता हुआ दोनों को भूसे की मानिंद कर गया। एक ही जुमला है, मैं कहूँगा परवरदिगार, हारिस का तो कसूर था, उसने तेरे नबी से भी गुस्ताखी की थी, अली को भी मौला नहीं माना था, ये घोड़े को क्यों अजाब आया? आवाज़ आई अहमद हसन, अहमक बनने की जरूरत नहीं है ताकि माशरा समझ ले मैं सिर्फ अली के दुश्मन को ही अजाब नहीं देता, जो उसको सहारा देता है उसको भी अजाब दे। दम दम सखी सरदार कलंदर। माशाल्लाह जी, मिलके बुलंद आवाज़ से सारे सलवात पढ़िएगा। बस हमारे पास एक दो जाकर साहब हैं, उसके बाद जिसके लिए आप सारे यहाँ पर बैठे हैं, शब-ए ज़ुलजना की ज़ियारत को वाजिब समझ के हर कोई बैठा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही जुमला कहूँगा और अली मेहदी जंडवी साहब को मैं दावत देता हूँ, कोई आप में से शाम को आया है, कोई बाद में आया है, कोई किसी को फ़ोन करके पूछता है कि जनाजा कितने बजे है। बस यही इसी अल्फाज के साथ बड़े मैं अदब के साथ दावत खिताब देने जा रहा हूँ। ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली मेहदी जंडवी साहब, उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब ग़ुलाम रज़ा जंडवी साहब, और उसके बाद यहाँ पर ज़ियारत के लिए हमारे जो ज़ाकिर साहब आएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद ज़ुलजना की शबी आएगी।